السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے، تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کا وظیفہ کس بارے میں ہے۔ اس میں آپ کو دعا کی قبولیت کی ایک میں قصہ سناؤں گی جو کہ ریئل ہے، میرے آس پاس میں ہی ہوا ہے، جانتی ہوں میں انہیں، تبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو چیز سچ میں ہوئی ہے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے ابھی تھوڑی دیر میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز پڑھنی کیسے، اس میں کیا پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنی ہے، یہ سب آگے چل کے میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کوئی دعا ہے جو کہ بہت ہی ناممکن ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7 سمندر پار کی دعا ہے، بہت ہی مشکل ہے، یا کبھی قبول ہوگی یا نہیں، آپ کے دل میں ایسا شک ہے، تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ بہترین وظیفہ ہے یہ۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے آپ کو کتنا بہترین وظیفہ بتایا ہے۔ آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ بہت ہی بہترین وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ میں وظیفہ بتانے سے پہلے، اس نماز کو کیسے ادا کرنا ہے اسے بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، جو شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا یا کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کے دل میں آرزو ہے، جو بھی حاجت ہے وہ آپ کو کرنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ اپنے لیے جو بھی دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی دعا کرے، اس میں سب سے پہلے آپ اپنے لیے خیر مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر دعا کرنے کے بعد آپ کو ایک بار پھر درود شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا کو درود شریف کے ساتھ اختتام کیجئے گا، پورے مکمل کیجئے گا دعا درود شریف کے ساتھ۔ اس طرح آپ کو دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ اس نماز حاجت کا عمل یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ مکمل پورے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تبھی آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہوں اور آپ صرف یہ وظیفہ کریں گے۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں گے اس کے بعد یہ وظیفہ کریں گے تبھی آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ 5 وقت کی نماز تو ہم پر فرض ہے۔ جب ہم فرض پورا کریں گے تبھی ہم آگے کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن دنیا کے کام کی وجہ سے ہمارے فرض نمازوں کو کبھی چھوڑیے گا مت کہ یار یہ کام ابھی رہتا ہے، نماز پھر بعد میں پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی۔ بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر قیامت کے دن جب یہ سوال نماز کا ہوگا، پھر اس میں آپ نے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے جو ہے نماز نہیں پڑھی ہوگی، تو قیامت والے دن آپ کے چہرے پہ کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ آپ کو احساس ہوگا اس وقت کہ یہ کیا میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس لیے اس غلطی کو دوبارہ مت دہرائیں، اور اگر کوئی نماز قضا بھی ہو گئی ہو تو اسے قضا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے آپ کو جو ہے پوری نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے ساتھ ایک صورت بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے ہر خواہش قبول ہوتی ہے، ہر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ رنگا گیا ہے، اتنا اچھا وظیفہ ہے یہ۔ اس لیے اس وظیفے کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اور جب آپ کی دعا قبول ہوگی نا تو پھر آپ خود مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو کتنا بہترین وظیفہ بتایا ہے، اور پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے ارد گرد کسی شخص کی دعا ہے جس کو اس کی دعا قبولیت کے بہت انتظار میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ جو بھی کرتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت وظیفہ، کیونکہ اس سے دعا لازمی قبول ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ دعا کی قبولیت کا واقعہ بھی شیئر کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، پہلے آپ کو وہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، میں پہلے یہ بتا دوں کہ وظیفہ کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ فجر
کی نماز کے ساتھ اور عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنی، ان دونوں اوقات میں آپ کو یہ ادا نہیں کرنا۔ اگر اس کا بہترین وقت میں آپ کو بتاؤں تو اس کا بہترین وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو یہ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ جب آپ اس 2 رکعت نفل مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ کو سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، آپ کو یہ عمل 2 رکعت نفل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے سورہ یاسین پڑھنی ہے، یہ بات بھولیے گا مت۔ اور اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے، اور دعا کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں، بلکہ میں آپ کو طریقہ بتا بھی چکی ہوں کہ دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اچھا، جو یہ نفل آپ کو پڑھنے ہیں نا، اس کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک راستہ ہے۔ دعا سورہ یاسین سے لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے۔ آپ میں سے شاید کئی سارے لوگوں نے یہ آزمایا بھی ہوگا، اور اگر کسی نے ابھی تک آزمایا نہیں ہے تو وہ سورہ یاسین کے ساتھ دعا کریں تو انشاءاللہ سورہ یاسین کے ساتھ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے۔ یہ میرا یقین کہتا ہے، اور میرے آس پاس کے کئی سارے لوگوں نے کیا ہے۔ اچھا، جو دعا کی قبولیت کا میں قصہ آپ کو بتا رہی تھی تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک لڑکی تھی جو کہ اتنے زیادہ عمر تو نہیں ہے اس کو لڑکی میں بلا سکتی ہوں۔ اس کا ایک ایسا مسئلہ تھا جو کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مشکل مسئلہ تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، جس کو ابھی میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی وہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے 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 اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی دعا قبول ہوئی، اور اس طرح قبول ہوئی کہ پھر وہ مسئلہ کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں دوبارہ۔ اس لیے یقین کے ساتھ جو بھی آپ دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے۔ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دعائیں سب کی قبول ہوتی ہے، کبھی پہلے کبھی بعد میں، کبھی کچھ عرصے بعد، لیکن قبول لازمی ہوتی ہے، قبولیت میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کمنٹس میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں آگے اور کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو وظیفہ ہے میں آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ عشاء کی نماز کے بعد کرنی ہے، 2 رکعت نفل، اور ساتھ میں پھر اس 2 رکعت نفل مکمل کرنے کے بعد سورہ یاسین آپ کو پڑھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کیجئے انشاءاللہ تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔